بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 157 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض، پس جو لازم کرے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، فلا رفث، تو نہ کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو کوئی کام تم کرتے ہو، من خیر، نیکی کا، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، فإن خیر الزاد، کیونکہ بہترین زاد راہ، التقوی، پرہیزگاری ہے، واتقونی، اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ تیسری بات، سفر سے پہلے زاد راہ لے لیا کرے۔ چوتھی بات، اصل زاد راہ تو تقوی ہے۔ حج کے چند مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو معروف ہے، ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ شروع کے 10-12 ایام۔ یوں تو حج کے افعال 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شوال اور ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینوں میں استشمار کیا گیا کہ ان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کے بعد اسی سال حج کرے تو وہ عمرہ مل کر حج تمتع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے عمرہ کرے تو اس سال حج کرنے والے کا حج تمتع نہیں ہوگا۔ حج کے دوران یعنی حالت احرام میں میاں بیوی کے درمیان وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور نہ ہی فسق و فجور کا کوئی کام ہوگا اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ یہاں اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ سفر حج میں جانے سے پہلے زاد راہ لے لیا کریں کہ سفر کے دوران جس قدر روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے مانگنے اور سوال کرنے کی نوبت آ جائے۔ بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، یہاں مراد بالخصوص حج کے سفر میں لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لیے انتظام کر کے نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں، لیکن جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے تو لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔